اس نمبر 24 سب کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ مالا نے کھانا اینا کی ہیلپ سے بنا دیا تھا اور اپنے پورشن میں چلی گئی تھی۔ ارزیل کی طبیعت کی وجہ سے وہ پریشان تھی۔ آج بھی ڈاکٹر نے نا امیدی کا سامنا ہی کرایا تھا۔ وہ بہت پریشان تھی اور بخت اور اینا نے باقی سب کو یہ بات بتا دی تھی۔ کھانے کے بعد سب اس کے پاس جانے والے ہی تھے۔ میں سوچ رہا ہوں حنین کی شادی کی تیاریوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ وجدان نے کہتے ہوئے ریاض اور سارم کو دیکھا۔ اس ذلیل آدمی نے 1 سال سے ذلیل ہی تو کیا ہوا ہے۔ ایک طلاق کے بعد طلاق نہیں بیچی تو ہم حنین کی شادی کس طرح کریں گے؟ سارم کی بات پر وجدان کا انداز کافی نارمل تھا۔ میں بلال سے ہی حنین کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں نے ہی اسے سال پہلے کسی بھی قدم سے روک دیا تھا۔ اس نے انکشاف پر بخت کا ہاتھ رک گیا جبکہ حنین پر کھانا ہی حرام ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے پلیٹ کو گور رہی تھی۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں ڈیڈ آپ؟ بخت کے سوال پر وجدان نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور میں نے تم لوگوں سے اس بات پر اختلاف رائے نہیں سننی۔ بہرحال کس طرح سے شروع کرنا ہے؟ بلال کی طرف چل لیتے ہیں۔ پرسوں میں نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ کو اس گھر میں رشتہ داری کرنی ہے آپ خود کریں۔ شوق سے سارم کرسی چھوڑ کر اٹھا اور وہی حنین بھی اٹھ گئی۔ اس کا دل تو پتے کی طرح ہو گیا تھا۔ جو اس کی ماں کو ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ وجدان نے ریاض کو دیکھا۔ اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ لڑکا ہماری حنین کے لیے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ریاض نے بھائی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا جبکہ بخت نے بے چینی سے باپ کو دیکھا۔ حنین کی خوشی بھی تو دیکھیں آپ لوگ۔ وہ بولا سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ 1 سال سے مجھ سے رابطے میں ہے اور آج تک ایک کمی نہیں دیکھی اس میں نے حیثیت کیا ہے اس کی ڈیڈ۔ بخت ذرا غصے میں آ گیا۔ اپنا خود عزت سے کماتا ہے یہ حیثیت ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور اس میں تمہارے سے زیادہ انا ہوگی۔ مگر بخت پھر بھی یہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ بخت مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، اختلاف نہیں۔ باپ کی بات پر بخت جبل سا ہو گیا۔ اس کا دل مان نہیں رہا تھا لیکن وہ پھر بھی خاموش ہو گیا۔ اینا بیٹا آپ کل جائیے گا ان کی طرف؟ جی۔ اینا نے جلدی سے سر ہلایا۔ اور اسے تو مجھے دو، میں کھلاتا ہوں اس کو کھانا۔ اور بھائی میرے شیر ماں کو تنگ کر رہے ہو۔ وجدان اذان کو لے کر وہاں سے اٹھ گئے جبکہ سب اذان کو اہمیت اور فوقیت دیتے تھے۔ اینا کو بہت اچھا لگتا تھا۔ آخر کو وہ ان کا پوتا تھا، وہ ان کی محبت ڈیزرو کرتا تھا۔ وہ مسکرا کر اٹھ گئی۔ بخت اب بھی پریشان تھا۔ ریاض بھی وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ وہ دونوں یقیناً مالا کے پاس گئے تھے۔ ان کے انداز سے پچھلے 1 سال میں بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ آپ کیوں پریشان ہیں؟ اینا نے اس کے بال سنوارے۔ مجھے اپنی بہن کی خوشیاں چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ڈیڈ نے احساس کیا ہو کہ بلال حنین کو خوش نہیں بہت خوش رکھ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی بلال بھائی کافی اچھے ہیں، کافی کیئرنگ ہے، محبت کرنے والے۔ بس ان کے کچھ اصول ہیں، ان کے اندر رہ کر جایا جائے وہ پرفیکٹ ہسبینڈ ہے۔ اینا مسکرا کر بولی تمہیں کیسے پتا؟ بخت کے سوال پر وہ کچھ توقف لے گئی۔ آج تک بخت کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ بلال اینا سے محبت کرتا ہے۔ میں کزن ہوں ان کی، مجھے علم ہے۔ وہ آہستگی سے بولی ہاں ہو سکتا ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اگر لڑکی رضامند نہ ہو تو یہ کوئی تک نہیں کہ اس کو پریشرائز کیا جائے۔ بخت بولا تو اینا ذرا مسکرا دی۔ اگر میں نہ مانتی تو اینا کی انگلیوں کے خمار پر بخت نے اس کی جانب نگاہ اٹھائی اور اس کی انگلی پکڑ کر ایک دم موڑ دی۔ اینا منہ بنا گئی جبکہ بخت نے اس کی ہتھیلی پر ہونٹ رکھ لیے اور اس کی کمر میں آہستگی سے ہاتھ ڈالا۔ بخت اینا نے ادھر ادھر دیکھا۔ اٹھا کر لے جاتا تمہیں میں؟ اچھا جائیے، چھوڑے مجھے۔ وہ جلدی سے الگ ہو گئی۔ اب تم نے میرا موڈ بنا دیا ہے، ذرا سیدھا کمرے میں پہنچ جانا۔ نہیں، وہ بولی جبکہ بخت مڑا اور ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا منہ سختی سے جکڑا جبکہ اینا کے ہونٹ اوکے شیپ میں کھل گیا اور بخت اس کے نرم ہونٹوں پر جھک گیا۔ زور سے اسے پیار کر کے وہ دور ہوا اور انگلی کے اشارے سے اسے کمرے میں آنے کا کہا۔ اینا البتہ باہر کھڑی تھی۔ اذان چوک رہا ہے، ابھی اپنے اندر رکھے یہ جذبات۔ وہ مڑ گئی جبکہ بخت باہر نکلا اور اینا کا بازو پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ بخت بہت بدتمیز ہے، آپ اپنے آپ کے بارے میں آپ کے پاس کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔
بہت دور ہے، وہ ایک سانس بولی جا رہی تھی جبکہ بخت نے دروازہ لاک کیا اور اس کی گردن پر جھک کر اس کی آواز ملا کیا۔ اینا اپنے ہونٹوں کو زور سے دانتوں میں دبا گئی۔ پلیز رک جائیے، ابھی اذان جاگ رہا ہے۔ وہ کانپتی آواز میں شرمائی سی بولی، یار تم کیا ہو؟ میرا دل، میری جان حاضر تمہارے لیے۔ کتنی دیر میں سلاؤ گی مجھ سے؟ وہ اس کے گال پر نرمی سے انگلی چلاتا بولا۔ ابھی اچانک اینا کا موبائل بجنے لگا۔ ایک تو محترمہ کا موبائل بھی بہت بجتا ہے، اب مجھے مزید انتظار نہ کراؤ، جلدی فری ہو۔ بخت بیڈ پر لیٹ گیا۔ اینا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر موبائل کی اسکرین ایک دم اس کا چہرے کے رنگ بدلے۔ کال بج رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بخت کو دیکھا جو سائڈ ٹیبل کے دراز پر جھک کر کچھ کر رہا تھا۔ کال بجنے لگی لیکن اینا بخت کو دیکھتی رہی۔ کس کا فون ہے؟ اٹھا کیوں نہیں رہی؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں وہ کسی کا نئی کمپنی سے ہے۔ وہ کال بند کر گئی۔ کمپنی والے میری بیوی کو چھیڑ تو نہیں رہے؟ وہ ایسے ہی ہنسا اور سیدھا ہوا، مجھے کوئی چھوڑے گا؟ یہ کیسی بات ہے؟ اینا بولی تو بخت نے اس کی جانب دیکھا۔ ریلیکس میں مذاق کر رہا تھا۔ جاؤ اذان کو دیکھو، ڈیڈ کو تنگ نہ کر رہا ہو۔ وہ اس کا گال دبا کر بولا تو اینا سر ہلا گئی اور ہاتھ میں موبائل سختی سے پکڑے باہر نکل گئی۔ بخت نے ایک نظر اس کے ہاتھ کی گرفت میں جکڑے موبائل کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر واش روم میں چلا گیا۔ سب اس کی طبیعت پوچھ کر ابھی گئے تھے۔ ریاض تا دیر اسے اپنے ساتھ کھیلتے وہ خوش تھا۔ مالا دیکھ رہی تھی، وہ ارزیل کا کافی خیال رکھتے تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی اور ارزیل کے کپڑے اٹھانے لگی۔ کچھ دیر بعد سب چلے گئے تو اس نے ارزیل کو سلانے کا سوچا، لیکن وہ آنکھیں بڑی بڑی کھولی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھو تم میرے ساتھی ہو، تم نے مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ ٹھیک، آپ مما کے بیبی ہو اور مما آپ کو اپنے دل میں رکھے گی۔ آپ نے مما کو بس چھوڑ کر نہیں جانا۔ سب چھوڑ دیتے ہیں مما کو، شاید وہ یہی ڈیزرو کرتی ہے اپنی لائف میں، لیکن میرے بیٹا مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ ہم اوکے تو پرومس کرو۔ اس نے اس کی چھوٹے ہاتھ کی آخری انگلی میں اپنی آخری انگلی پھنسائی اور اسے خود سے لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ جی میرے بیٹے کو لمبی زندگی دیجیے گا۔ وہ ساری رات بس یہی دعائیں مانگتی تھی۔ حنین ساری رات نہیں سو سکی۔ اگلی روز بھی ناشتے کی ٹیبل پر وجدان نے وہی موضوع چھیڑا تو بخت اور ریاض چاچو کو ان کی بات کی حمایت کرتے دیکھ وہ شاکڈ ہوئی تھی۔ یقیناً بھائی کو ڈیڈ نے ہی کچھ نہ کچھ کہا ہوگا۔ وہ کافی پریشان سی اوٹی میں جا رہی ہو، وہ آہستگی سے بولی۔ وجدان نے اس کے سر پر پیار دیا اور وہاں سے وہ نکل آئی۔ وہ سارے راستے بس یہی سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بھلا وہ کیوں کرے اس سے شادی؟ وہ سوچتے سوچتے ناخن کاٹنے لگی تھی۔ اسے خبر ہی نہیں تھی جبکہ راستے بھی تمام ہو گیا تھا۔ وہ چونکی اور گاڑی سے نکل گئی اور ڈرائیور کو جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ معلوم نہیں دل میں کیا سمایا کہ اس نے اپنا موبائل نکالا۔ ایک بار اینا کے منہ سے بلال کے آفس کا ایڈریس سننا تھا اور تب اس نے وہ ایڈریس اپنے موبائل میں سیو کر لیا تھا۔ شاید اس وقت کی وجہ سے وہ رکشے میں بیٹھی اور رکشے والے کو ایڈریس سمجھایا۔ وہ بے حد ڈر بھی رہی تھی۔ ڈیڈ کو خبر ہو جاتی کہ وہ یوں پھر سے بغاوت کے لیے نکل پڑی ہے تو پھر سے وہ اس کے لیے کوئی سخت فیصلہ لیتے، لیکن کتنا بہتر تھا اگر وہ اپنی جان اس آدمی سے چھڑا لیتی جو اس سب کی وجہ تھی۔ اپنی زندگی کے لیے اسے کوئی نہ کوئی قدم لینا تھا اور وہ شاید یہی تھا۔ وہ خود کو بار بار حوصلہ دے رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور اس عمارت کی جانب دیکھا۔ اتنی بڑی بلڈنگ میں آفس تھا اس کا، لیکن شمائل انڈسٹری کافی بڑا درج تھا۔ حیرانگی سے وہ باہر نکلی۔ وہ فی آدمی اگر دیکھ لیتا تو یقیناً ڈیڈ کو بتا دیتا۔ اس نے جلدی سے ماسک لگا لیا۔ وہ یہاں کوئی بلال کام کرتے ہیں؟ اندر آ کر اس نے ریسیپشن پر پوچھا۔ جی بلال سر اپنے کیبن میں ہوں گے، لڑکی بولی تو حنین نے سر ہلایا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں لوگوں سے پوچھ کر وہ بلال کے آفس کے باہر تک پہنچ گئی تو اندر جھانکنے پر اسے شمائل بلال کے سامنے بیٹھے دیکھا۔ خفیہ اللہ یہ مجھے نہ دیکھے۔ حنین فوراً مڑی کیونکہ وہ باہر نکل رہا تھا۔ میں دوبارہ کال کروں گا، پھر چیک کرتے ہیں کیا ریٹ ہے، وہ کہہ کر باہر چلا گیا اور اصل شکر اس نے دیکھا نہیں۔ اس کے پاس سے گزرتی فوراً وہ اندر گھس گئی۔ بلال فائل پر ابھی جھکا ہی تھا کہ ایک لڑکی کو اندر گھستا دیکھا۔ وہ ذرا پیشانی پر تیوری ڈال گیا جبکہ وہ اندر گھس کر باہر جھانک رہی تھی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر وہ سکون کا سانس لے گئی اور مڑی تو بلال جو ابھی جھاڑ
دیتا رک گیا، اس کے الفاظ منہ میں ہی رک گئے۔ آنکھوں میں پل بھر کے لیے حیرانگی ابھری اور پھر نارمل وہ اسے دیکھنے لگا۔ حنین نے گہرا سانس بھرا اور بلال کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ میں یہاں دو لفظی بات کرنے آئی ہوں آپ سے، اور یوں سمجھیے گا کہ آپ کو میری بات ہر صورت ماننی ہی پڑے گی، ورنہ آپ کا تو میں جینا حرام ہی کر دوں گی، حرام ہی دوں گی۔ اور سب سے اہم بات، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا تو مجھے آپ کو طلاق دینے میں مسئلہ کیا کورٹ میں جاؤں اور دے دوں؟ مجھے طلاق، وہ سکون سے کہہ کر فائل پر جھک گیا۔ میرا مطلب آپ نے دینی ہے مجھے؟ حنین نے اپنی بات سمجھائی۔ ہم آ گئی ہے سمجھ تو آپ مجھے دے رہے ہیں؟ وہ خوشی سے پوچھنے لگی۔ نہیں۔ بلال نے فائل بند کر کے اس کی جانب دیکھا۔ خوبصورت چہرہ، سرخ ناک اور گوری آنکھیں اور کھلے بال، وہ قابل تعریف تھی۔ وہ لمحوں میں اس کا معائنہ کر گیا تھا۔ ہم سمجھ رہی ہو، میں آپ کو آپ کے میرے ریٹ سے پیسہ چاہیے۔ اصل میں غریب لوگوں کا ہوتا ہی یہ ہے، امیر لڑکیاں غلطی سے انہیں مل جاتی ہے اور اس کے مد میں وہ پیسے مانگتے ہیں۔ کتنے پیسے چاہیے آپ کو، مجھے بتائیے؟ وہ سینے ہر ہاتھ باندھ کر چھوٹی سی ناک کو غصے سے سرخ کرتی پوچھنے لگی۔ کافی سمجھدار ہو تم تو۔ بلال نے بھی چیئر سے پیچھے ٹیک لگائے اور اسے سکون سے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، سب سمجھتی ہے۔ میں کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھتی آنکھیں گھمائے کر بولی۔ بلال سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ 5 کروڑ۔ حنین پہلے طنزیہ ہنسی اور پھر کانسنے لگی۔ آپ سمجھتے کیا ہے خود کو؟ ہاں، میں آپ کو سیدھا سیدھا بتا رہی ہوں، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ پہلی وجہ آپ بوڑھے ہیں، دوسری وجہ آپ غریب ہیں، اور سب سے اہم وجہ مجھے نہیں پسند، سمجھے؟ آپ فوراً مجھے طلاق دیں۔ وہ غصے سے بولی تو بلال کی پیشانی پر تیوری چڑھ گئی۔ میں نے طلاق کی قیمت بتا دی ہے، کل تک ٹرانسفر کرا دو، میں تمہیں دے دوں گا، ورنہ تمہیں اس بوڑھے غریب اور ناپسندیدہ شخص کے پاس ہی آنا ہوگا۔ وہ بولا اور فائل کھول کر وہ اس پر جھک گیا۔ آپ بہت برا کر رہے ہیں، یہ پچھتائیں گے، کہہ رہی ہوں میں۔ اچانک حنین کا لہجہ روحانسی ہو گیا۔ امیر باپ کی اولاد ہو نہ تو تمہیں مجھے غریب کو 5 کروڑ دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، تمہیں دے نہیں سکتی، میں دے سکتی ہوں اور دوں گی۔ وہ غصے سے کہہ کر اٹھ کر وہاں سے دروازہ مار کر چلی گئی، جبکہ بلال نے دروازے پر نکالے گئے اس کے غصے کو دیکھا اور سنجیدگی سے وجدان کو کال ملا لی۔ میرال کے کیس کی پیشی ہے، اس کے بعد اسے بیل مل سکتی ہے سر، تو کائنڈلی آپ آج کی پیشی میں آ جائے گا، وکیل نے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ کچھ دیر تک وہ آفس سے نکلے اور وقت کے کیبن میں جھانکا۔ میں کچھ دیر کے لیے جا رہا ہوں، آتا ہوں، وقت کو کہہ کر وہ وہاں سے نکلا۔ اپنے گگلز لگائے اور گاڑی میں سوار ہو کر عدالت پہنچ گئے۔ حالانکہ اتنا بڑا کیس نہیں تھا، لیکن اس نے میرال کو پورے 1 سال قید و مشقت میں ڈلوا دیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک پہنچا تو وکیل اس کے پاس فوراً آیا اور ساری کارروائی بتائی۔ پیشی ہو چکی تھی۔ وکیل نے بتایا کہ وہ ایک بار جیت گیا ہے۔ سارم ہلکا سا مسکرایا۔ اس کی بیل کینسل ہو چکی تھی اور میرال کو پھر سے لے جایا جا رہا تھا۔ سارم نے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالا اور سکون سے میرال کو دیکھنے لگا۔ میرال کے پیچھے رحاب بھی تھی، سارم بھی تھا، جبکہ بلال دوسری طرف وکیل سے بات کر رہا تھا۔ رحاب نے سارم کو پورے 1 سال بعد دیکھا تھا۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ دھوپ سے اپنی آنکھیں چھپا کر وہ اپنی اکڑ میں کھڑا تھا۔ وہ ہر پیشی پر اپنی عزت کا بدلہ لیتا تھا۔ میرال سے رحاب میرال کا رونا برداشت نہ کر سکی تو سارم کے پاس آ گئی۔ سارم نے نگاہ گھمائی۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب بہت بڑی سزا دے چکے ہیں، اب بس کریں پلیز، میری بہن کو آزاد کروا دیں، آپ کے بس اور اختیار میں ہے، وہ بہت مشکل میں ہی، آپ پلیز اس پر رحم کھائیں۔ رحاب اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ سارم ہلکا سا مسکرایا۔ تیز دھوپ کی وجہ سے اس کے بے داغ چہرے پر پسینہ پھیل رہا تھا۔ رحاب ایک دم چپ ہو گئی۔ میں بتاتا ہوں، انسانوں کی طرح اگر واپس آؤ، اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں سوچوں گا تمہاری بہن کے لیے کچھ نہ کچھ، لیکن اس کے علاوہ مجھ سے اچھے کی امید رکھنا میں تمہاری نادانی سمجھوں گا، اور مجھے جج تو تم کر ہی چکی ہو، پچھلے 1 سال یاد تو ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کے گال پر گہرا پسینہ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر صاف کیا اور گہرا سانس بھر کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ دوسری طرف رحاب اس کی جاتی ہوئی گاڑی دیکھتی رہ گئی۔ نگین کی طبیعت اچھی خاصی خراب ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا تھا۔
اس کا بخار ہی نہیں اتر رہا تھا۔ ریاض کا فون تو جہان اٹھاتا ہی نہیں تھا، وقت کا ہی اٹھا لیتا تھا۔ اس نے نگین کی تصویریں لے کر جہان کو سینڈ کر دی۔ جہان اس وقت قلب میں تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کسی موضوع پر بات کرتے ہنس رہے تھے کہ ہنستے ہنستے اس کی مسکراہٹ سمیٹ گئی۔ چلو نا جہان، چلتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں۔ وہ پچھلے 1 سال سے یہاں آتا جاتا تھا اور اب اس کلب میں آنے والوں سے اس کی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ تبھی وہ لڑکی بولی۔ جہان نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور بخت کو گال ملائی۔ اتنا موڑی ہے نا یہ نوابزادہ، لیکن اتنا ہی نخریلا، مکمل دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ لڑکی دل پر ہاتھ رکھتی بولی، جبکہ جہان کو غصہ چڑھ رہا تھا کہ بخت کال نہیں اٹھا رہا۔ تم میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس نے وائس میسج چھوڑا۔ میں اٹھا کر کیا کہوں؟ تم تو اپنے ماں باپ کو سزا دے رہے ہو۔ تو مبارک ہو، اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں وہ لوگ۔ اس کی بات پر جہان غصے سے قلب کے شور سے باہر نکلا اور کال ملائی اس نے، جس نے پھر بھی کال اٹینڈ نہیں کی۔ اور جہان نے ایک بار پھر سے نگین کو دیکھا۔ وہ ماں سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی اس کی ماں، مگر وہ ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر وہ وہاں کھڑا سوچتا رہا اور پھر دوبارہ کلب میں چلا گیا، جبکہ کلب میں گانوں کے شور میں ایک بار پھر مشغول ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے انہیں سافٹ ڈرنک تمائی، جسے انجوائے کرتے وہ زندگی کو کسی دوسرے ٹریک پر اتار چکا تھا۔ جہاں روز ایک نیا حسن اس کے ارد گرد ہوتا، جسے چاہ کر بھی وہ کبھی چھو نہ پایا، لیکن ہر ممکن کوشش اپنے اندر کے جذبات کو ختم کرنے کی تھی اس نے، اور زبردستی وہ خود کو اس میں جھونکتا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟